السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے روز مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں۔ کافی ابھی افواہ پھیلا ہوا ہے کہ سنیچر کے دن ہفتے کے روز مچھلی پکڑنا یا مچھلی کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ حوالہ دے رہے ہیں قرآن کریم کا، تو آج جو ہے اس مسئلے کا قرآن کریم سے ہی آپ کو حوالہ پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اس کی سچائی۔ تو آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پیارے ناظرین، بنی اسرائیل کی ایک بستی تھا جس کا نام تھا ایلا بستی تھا۔ یہ بستی بحر قلزم یعنی قلزم سمندر کے کنارے پر آباد تھا، اور بنی اسرائیل میں سنیچر کا دن جو تھا عبادت کے لیے خاص قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سنیچر کے دن کو خاص قرار دیا اور کہا کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے روز زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی کرو اور شکار کرنا بند کر دو، دنیاوی رسم و رواج کو چھوڑ کر کے اللہ کی بندگی کرو۔ سنیچر کے دن کو بہت ہی خاص قرار دیا تھا، اس لیے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار وہاں کے لوگ نہیں کرتے تھے، اور اس پر جو ہے کافی پابندی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا اور حکم کی جو ہے فرما برداری کرنا مسلمان کے اوپر فرض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر وہاں سنیچر کے دن جو ہے مچھلی نہیں پکڑا جاتا تھا، لیکن ان میں کا ایک گروپ جو ہے ایسا تھا جو اپنے دل میں یہ گمان کرتا تھا کہ سنیچر کے دن نہیں پکڑیں گے، سنیچر کے دن جال نہیں ڈالیں گے، لیکن جمعہ کے دن جال ڈال دیتے تھے۔ جمعہ کے دن جال ڈال دیتے تھے اور پورے سنیچر کو جال ندی پہ رکھتے تھے، اور اتوار کے دن مچھلی کا شکار کر کے نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑا ہے بلکہ اتوار کو نکالا ہے، اور اتوار کو ہی بیچا کرتے تھے۔ ایسے کافی دن تک انہوں نے کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بھی منع فرمایا، لیکن نہ مانا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا قہر نازل فرمایا اور اس قوم کی جو ہے چہرے کو بگاڑ دیا، بندر کی شکل و صورت میں بنا دیا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نوجوان تھے ان کو بندر کی شکل و صورت دے دی گئی، اور جو بزرگ حضرات تھے ان کو جو ہے خنزیر کی شکل دے دیا گیا، اور ان کے اندر سے بدبو کافی آتی تھی، اور وہ لوگ جو ہے یہ عذاب کو دیکھنے کے بعد کافی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ آخر کار 3 دن تک انہوں نے اس مصیبت کو جھیلا، اس کے بعد پورے کے پورے لوگ ہلاک ہو گئے، سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، ان کا نسل ہی ختم ہو گیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور اس امتی کے لیے یہ بات تھی جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ آیت ذکر ہوا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پوری داستان اس میں موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، اسی دور کے امتی کے لیے خاص تھا، امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ امت محمدیہ سنیچر یعنی ہفتے کے روز مچھلی پکڑ سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جو اس کو اگر ممانعت سمجھے یا غلط سمجھے گویا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا سوچنا غلط ہے۔ اس لیے یہ افواہ ہے، یہ چیزیں جو ہے امت محمدیہ کے لیے نہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے امتیوں کے لیے تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور سورہ اعراف میں بھی ارشاد فرمایا ہے، تو آپ اس کی تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس مسئلے کا حل بھی آپ کو مل گیا ہوگا، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔